کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ آپ کہیے. یوں بھی کہہ دینا کافی تھا، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں. یہ اللہ براہ راست خود بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہہ کے کہہ رہے، تو اس کی اہمیت. اور پھر رشتے بھی گنائے، نسبتیں بھی گنائی. آپ اپنی بیویوں سے کہیے. جو عظمت آپ کی بیویوں کی ہے کون نہیں جانتا. آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، کیا شان ہے بیٹیوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اسی پیرائے میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک ایمان والی عورت کی کیا قدر و قیمت ہے. فرمایا ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے. اس نسبت کے ساتھ یہ ذکر کر کے پھر حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں. یہ چادریں ذرا نیچے کھسکا لیا کریں اور اپنے چہروں کو اس سے ڈھانپ لیا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کی تلقین ہے، شریعت کا ایک اہم معاشرتی زندگی کا جسے کہیں کہ ہدایت ہے. آج کا مسلمان اس کا اہتمام کتنا کرتا ہے؟ اہتمام چھوڑیے، اس حکم کا احساس کتنا رہ گیا ہے. احساس چھوڑیے، اس کی فکر کتنی ہے، اس پر ندامت کتنی ہے کہ ایک زندگی میں اب اس حکم میں کتنی کوتاہی ہو رہی. گھر، باہر، بازار، اسپتال، اسکول، تقریبات، خوشی، غمی، کیسے کھلے قرآن کے اس حکم کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. اور اللہ کے اس حکم کو کیسے پامال. اسکولوں کا حال دیکھیے، تعلیمی اداروں کا دیکھیے، ہسپتالوں کا حال دیکھیے، تقریبات کا حال دیکھیے، خوشیوں کی زندگی دیکھیے، جسے کہیں کہ ہر قسم کی کھلا اللہ کے حکم کی یہ نافرمانی. اور اس پر کوئی ندامت بھی نہیں، کوئی احساس بھی نہیں. یعنی یہ گناہ ایسا رچ بس گیا ہے کہ بہت سارے گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، اس سے توبہ بھی نہیں ہوتی. کوئی چوری کر لے تو توبہ کر لے گا، کوئی ڈاکہ مار لے توبہ کر لے گا، نشہ کر لے توبہ کر لے گا، دیکھنے والا بھی کہے گا یہ بہت برا کر رہا ہے. لیکن اس گناہ کو تو پالا جاتا ہے، اس گناہ کو تو پالا جاتا ہے، بلکہ اب تو اس گناہ پہ فخر کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو یہ گناہ اسٹیٹس بنتا چلا جا رہا ہے. بلکہ اگر کوئی اس شخص اس نیکی پہ عمل کرے اور اس فریضے پہ عمل کرے اور اس حکم کو پورا کرے، دنیا اس کو تنگ نظر سمجھتی، تاریخ خیال سمجھتی ہے، دقیانوس سمجھتی ہے، اور نہ جانے اسے کن کن تانوں سے نوازا کرتی ہے. یعنی اس حکم کے ساتھ کیسی زیادتی اور ناانصافی ہو رہی. اور پھر جب اس کا وبال ہے اور اس کا ریئیکشن معاشرے میں ہے، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، ازواجی زندگی، خاندانی زندگی کیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس لیے کہ جس معاشرے میں مخلوط محافل ہوں گی اور مخلوط زندگی ہوگی اور مخلوط نظام تعلیم ہوگا، تو وہاں پھر کبھی ازواجی زندگی کا اعتماد باقی نہیں رہ سکتا. وہاں کبھی ازواجی زندگی کا اعتماد باقی نہیں رہ سکتا. نہ شوہر بیوی پہ اعتماد کرے گی، نہ بیوی شوہر پر اعتماد کرے گا. ہنستے بستے گھر اجڑتے ہی نظر آئیں گے. طلاق اور خلا کی ایسے معاشرے میں کثرت ہوا کرتی ہے. پہلے یہ پہچان مغرب کی ہوا کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے جب مسلمانوں کی دنیا نے بھی ان غیروں کے طور طریقے لے کے آئے تو اس کا ریئیکشن دیکھ رہے. کتنی کثرت کے ساتھ طلاقیں ہیں، خلا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے. اسلام کے اس حکم کو نظر انداز کیا گیا. پردے کا مذاق اڑایا جانے لگا ہے اور اس کے اندر کوتاہی ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن، بیٹیاں. یعنی عجیب و غریب تماشا ہے، عجیب و غریب.
عجیب جس کا آپ 15-20 سال پہ تصور بھی نہیں کر. اکیلے بیٹیاں ہاں غیروں کی دنیا میں جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہوتی، کہاں انگلینڈ، کہاں آسٹریلیا، اور بغیر کسی محرم کے، بغیر کسی شرم و حیا کے لحاظ کے، اور اس پہ کوئی ندامت نہیں، اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور اس پر کوئی افسوس نہیں، بلکہ فخر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے. اور کس انداز سے اپنی بیٹی کا تعارف ہاں اجنبی مردوں سے، اور اس کے ساتھ مصافحہ، اور اس کے ساتھ ملاقات، اور اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یعنی شرم و حیا کا تو جنازہ نکل گیا نا. یہ تو بیج ہی ایسا لگتا ہے مرتا چلا جا رہا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا نہیں ہے نا وہاں ایمان بھی نہیں، جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہے. فرمایا دیوس آدمی جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. دیوس آدمی جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہے. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ نماز پڑھے روزہ رکھے، کیا ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے کون کس سے مل رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس سے ملنے جا رہا ہے، کس کے پاس ملاقات ہو رہی ہے. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى. تو شرم و حیا مسلمان معاشرے کی زندگی ہے. اگر یہ نہ رہے تو مسلمان معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. ازواجی زندگی، خاندانی زندگی، باہمی اعتماد، یہ ساری روایتیں مسلمان معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. تو ایمان والوں سے کہا اپنے پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے کہ اے ایمان والو تم بھی اس کا اہتمام کرو. اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور ساری ایمان والی عورتوں سے کہ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر سے تھوڑی سی اپنی چادریں، اور اس سے جلدی پہچان ہو جائے گی یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ آزاد عورتیں ہیں، تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے، کوئی باندھی نہ سمجھے، آزاد سمجھے، اور کسی کو ہمت نہ ہو تمہیں چھیڑنے کی، تنگ کرنے کی، تانا دینے کی. تو یہ مسلمانوں کی پہچان. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں، اس میں حضرت ہندہ بھی تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی، اور ابو سفیان کی اہلیہ تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، لیکن آپ ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے، پردے کے اندر بیعت لے رہے تھے. اسلام کی بیعت تھی. تو جہاں بہت ساری باتیں اس بیعت میں آپ نے کلوائیں، ان میں ایک یہ بھی فرمایا کہ زنا نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی. جب اس نے کہا نا زنا نہیں کریں گی، یا رسول اللہ زنا سے تو ہم زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نفرت کیا کرتے تھے، اب تو ہم اسلام لے کے آ رہی ہیں، ایمان لے کے آ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی ہیں، اس کا کہاں تصور ہے؟ یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہم اس چیز سے گھن کھاتی تھی، اب تو ایمان لے کے آئی. زمانہ جاہلیت میں اس دور کے اندر بھی ہم اس گندگی سے بہت دور رہی ہیں. تو ایمان اسلام کے بعد تو پھر ایمان تو شرم و حیا کا جوڑوا ہے، یہ لازمہ ہے، لازمہ ہے. مسلمان معاشرے میں، مسلمان گھرانے میں جو سب سے بڑی جوہر ہے اور سب سے بڑی زندگی ہے وہ شرم و حیا کی ہے. باہر نکلنا ہے تو پھر چادر اوڑھ کے جانا ہے، پھر جسے کہیں کہ ستر کر کے ساتھ جانا ہے، حجاب کے ساتھ جانا ہے، لباس بھی بڑھیا ہو، پردہ بھی بڑھیا ہو، اس انداز سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے. فرمایا جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ذات ہیں. اور یہ منافق لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے پھر بھی مسلمان عورتوں کو تنگ کرنے میں باز نہ آئے تو پھر انہیں سزا ملے گی، پھر یہ ملعون ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ مدینہ نہیں رہنے پائیں گے، اور جو کچھ بچے کچے رہے بھی رہے تو بہت رسوا ہو کے رہیں گے، ذلیل ہو کے رہیں گے. تو اس کا تذکرہ اور ساتھ منافقین کی مذمت فرمائی. اللہ ایمان بھی دے دے اور ایمان والی صفات بھی نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.